یہ جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں ان کو بند کریں، اور کارکنوں سے کہتا ہوں کہ موبائل کی لائٹیں آن کریں۔ آپ کے موبائل کے لائٹوں میں دو منٹ کے لیے یہ بڑی لائٹیں بند کر دیں۔ اسلام آباد کو یہ سامنے والی لائٹیں 2 منٹ کے لیے بند کریں۔ مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ اپنے موبائلوں کی لائٹیں آن کریں۔ ہر کوئی تیار ہے، یہ جو لائٹنگ ٹاور پہ چڑھے، یہ لائٹنگ ٹاور گرنے والا ہے۔ یہ جو لائٹنگ ٹاور سٹیج کے آگے والا ہے، لوگ چڑھے ہوئے، یہ گر جائے گا۔ کوئی تیار ہے، سارے پاکستان سے عوام کی پکار ہے۔ میرے ساتھیوں، حکومت ہر کوئی کہہ رہا ہے، پی ڈی ایم کے کارکنوں، ہم نے اس دور سے چاہا، ہم نے اس دور سے چاہا تجھے اکثر جانا، ہم نے اس دور سے چاہا تجھے اکثر جانا، جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے، جیسے مہتاب کو بے انت سمندر چاہے، جیسے سورج کی کرن سیپ کے دل میں اترے، جیسے سورج کی کرن سیپ کے دل میں اترے، جیسے خوشبو کو ہوا رنگ سے ہٹ کر چاہے۔ میں دعوت سخن دے رہا ہوں، میں دعوت سخن دے رہا ہوں پی ڈی ایم کے سربراہ، قائد جمعیت، بطل حریت، امیر شریعت، امام سیاست، مفکر اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ وہ آئے اور انسانوں کے اس سمندر بے قرار سے مخاطب ہوں۔ جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ سب مل کے بولو، سب مل کے بولو، للکار سے بولو۔ عوام کا سمندر بھی ساتھ گا رہا ہے، ہم بھی بولے، ذرا زور سے بولو۔ مولانا اب آیا آیا، اب آیا آیا، اب آیا آیا۔ مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے، مولانا آ رہا ہے۔ قائد کی للکار ہے، یہ جھنڈے کیمرے کے آگے مت لائیے پلیز، بہت مہربانی، کیمرے کے آگے جھنڈے نہ لائیے۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد اسٹیج پر موجود تمام قومی عمائدین، رہبران ملت، میرے بزرگوں، دوستوں،
بھائیوں، بہنوں، نوجوانوں، آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام اس تاریخی اور فقید المثال کانفرنس کے انعقاد پر میں پی ڈی ایم میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین اور ان کے کارکنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کی کامیابی کے لیے جو آپ نے توانائیاں صرف کی ہیں، پرخلوص جد و جہد اور محنت کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، آج مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ اپنی دادی کے انتقال کی وجہ سے گفتگو نہیں کر سکی۔ میں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے پورے خاندان سے ان کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج کے اس موقع پر جہاں میں جسٹس سیٹھ وقار صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں، وہاں میں جناب علامہ خادم رضوی صاحب کی وفات پر بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں، ان کے خاندان سے بھی، ان کی جماعت سے بھی، ان کے تمام متعلقین و معتقدین سے بھی۔ اللہ رب العزت ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں آج ہم یہاں پشاور میں جلسہ عام منعقد کر رہے ہیں، جب اس سے پہلے ہم نے گوجرانوالہ میں ان بڑے اجتماعات کا آغاز کیا، ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا، اور آج اہل پشاور نے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے تو ریفرنڈم ہی کر دیا، اور اس جلسے میں اس عظیم الشان شرکت کے ساتھ آپ نے دھاندلی کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو مسترد کر دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا تھا، اور آج وہ آواز عام آدمی کی آواز بنتی چلی گئی، اور آج یہ آواز پوری قوم کی آواز ہے، پوری قوم کی متفقہ آواز ہے، اور آپ کے جلسوں سے
آج حکمران جماعت اور ان کے پشتیبان بوکھلائے ہوئے ہیں. آگے بڑھنا ہے اور ان کے اس اقتدار کے قلعے کو فتح کرنا ہے. ان کو یہاں سے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے. جنگ کا اعلان کر چکے ہیں. اب میدان جنگ ہے. میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. نعرہ تکبیر. جمعیت علماء اسلام پی ٹی ایم گو نیازی گو سلیکٹڈ داخلہ اشارہ بولے پتبر میں در تو وہ حالات پتبر اشارے نہ خبر ہوتے دا اس بے پلوڑ سمو کا خدا کول دا چا سارا واسطہ نہ وپرے ہوتے. انشاءاللہ ہم نے چیلنج کر دیا ہے اور واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں ہمارا موقف بڑا واضح ہے. داندلی ہوئی ہے, داندلی کی گئی ہے, ہمیں داندلی کرنے والا بھی معلوم ہے اور وہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. ہم فوج اور ادارے کا احترام کرتے ہیں اگر وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے. اگر دفاعی ادارہ ہے ہمارے سر آنکھوں پر, لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی. پھر یہ مت کہیں کہ ہمارا نام نہ لیا کرو, پھر تمہارا نام بھی لیا جائے گا, پھر تم پر تنقید بھی کی جائے گی, پھر آپ کے سامنے کلمہ حق بھی کہا جائے گا. اور آج بھی ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں, آپ ان کے پشتیبانی سے پیچھے ہٹ جائیں, دستبردار ہو جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے. آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں, پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں. آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے دفاع سے کام رکھیں. دفاع کام کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. نعرہ تکبیر. ہم لے کے رہیں گے, ہم لے کے رہیں گے. ذرا زور سے بولو, للکار سے بولو, سب مل کے بولو. بلاول بولے, مریم بولے, مولانا بولے. آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں. ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں. پھر خفا نہ ہونا, پھر برداشت کرنا. لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے. اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی. ریاست کے بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے. جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے اور نئے الیکشن کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے بجٹ میں کہا تھا کہ آئندہ سال اس ملک کی ترقی کا تخمینہ 5.5% ہوگا اور اس سے اگلے سال ترقی کا تخمینہ 6.5% ہوگا. آپ کو حکومت ملی اور آپ کی حکومت میں پہلے سال تخمینہ 1.8 پہ آیا اور جب دوسرے سال تم نے بجٹ پیش کیا تو 0.4 پہ آ گیا.
اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 روز پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سالانہ بجٹ 0.4 پر آیا ہے، یعنی اگلے سال میں آپ کی ترقی ہی نہیں، اور اس سے اگلے سال بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں۔ پھر ہمیں کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں۔ یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے اشارے ہیں؟ اشارے مل رہے ہیں۔ ایک بھوکا بازار میں کھڑا ہے اور بلبلا رہا ہے، ایک آدمی گزرتا ہے، اسے کہتا ہے میرے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے اور شاید آپ کے لیے کھانا لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں اشارہ۔ اب اس اشارے سے کوئی فرق آیا؟ تو بات بنیادی یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہم اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ وہ ہندوستان جب واجپئی وزیر اعظم تھا تو وہ پاکستان اب بس کے ذریعے آیا، لاہور میں اترا، مینار پاکستان پر کھڑا ہوا، پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر اس نے تسلیم کیا۔ کیا وجہ تھی؟ پاکستان معیشت کے لحاظ سے مستحکم تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا، لیکن آج افغانستان آپ سے مایوس ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران آپ کے مقابلے میں ہندوستان کی لابی میں چلا گیا ہے۔ چین جو ہمارا دوست تھا، ایسا دوست جن کے ساتھ ہم نے 70 سال ایسی دوستی رکھی کہ ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری اور شہد سے میٹھی دوستی، لیکن آج ہم نے ان کے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو تباہ و برباد کر دیا امریکہ کے اشارے پر، اور ایک ٹرمپ نے دوسرے ٹرمپ کو کہا کہ چین کے منصوبے کو ناکام بناؤ۔ جس طرح امریکیوں نے وہاں کے ٹرمپ کو مسترد کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کا عوام پاکستانی ٹرمپ کو بھی مسترد کرے گا۔ نعرہ تکبیر! گو نیازی! گو نیازی! جیلی حکمران مرد آباد! جیلی حکمران! جیلی وزیر اعظم! جیلی وزیر اعظم! میرے محترم دوستو، روس کیوں سوویت یونین کیوں تباہ ہوا؟ دفاعی لحاظ سے طاقتور تھا لیکن معاشی لحاظ سے کمزور ہوا، اپنا وجود کھو بیٹھا۔ آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا گیا ہے۔ آج یہ پاکستان کا گوربچوف بننا چاہتا ہے۔ جس طرح اس کی غلط روش نے اور غلط پالیسی نے سوویت یونین کا خاتمہ کیا، آج یہ پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے این آر او چاہتے ہیں۔ پیدامون این آر او غواړي او د این آر او دومره ښه ده چې موږ د این آر او دا او هم نه قبلو۔ د ده بس این آر او وي، این آر او ته غواړې او موږ یې دله نه درکوو۔ تا په این آر او د سل وار لعنت چې موږ تا نه غواړو۔
تو میرے محترم دوستو، جو حکومت سیاسی طور پر ناجائز، جس کی کوئی حق اقتدار موجود نہیں، جو کارکردگی کی بنیاد پر نااہل معاشی قاتل ہے پاکستان کا، آج ناکام خارجہ پالیسی کہ نہ تو آپ پر امریکہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ پر چین اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، ہندوستان پہلے سے آپ کا دشمن ہے، افغانستان آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، ایران آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور تم دوسروں کو کرپٹ کہتے ہو۔ جب تم اقتدار میں آئے تو سعودی عرب نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے، امارات نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو $2 ارب دیے۔ آج 2 سالوں میں وہ آپ سے ناراض، اور اس حد تک ناراض کہ اپنے پیسے پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسے کو تم کہیں اپنے پیٹ میں نہ ڈال دو، اس کو ضائع نہ کر دو۔ چین کے پیسے کو ضائع کیا، سعودی عرب اب اپنے پیسے کو ضائع دیکھ رہا ہے، اس نے آپ سے $2 ارب واپس مانگ لیے۔ امارات نے تم سے $2 ارب واپس مانگ لیے ہیں، تم پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، تم نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا ہے، تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے۔ اب کہاں ہیں تمہارے وہ NGOs جو کہتے تھے کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی؟ دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں، خون اور زہر کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تم دنیا کی نظروں میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنی قوم کی نظروں میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنے پڑوسیوں کے نظروں میں بھی ناقابل اعتماد۔ تو پھر یہ قوم کوئی جانوروں کی قوم نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ جو چارہ ڈالیں اور وہ قبول کر لیں، اور جس طرح آپ ان کو ہانکے وہ ہانکتے چلے جائیں۔ یہ انسانوں کا ملک ہے، معزز شہریوں کا ملک ہے، محترم لوگوں کا ملک ہے، اور محترم قوم کے اوپر کسی ذلیل اور رسوا انسان کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ مرد آباد دشمن حکمران، وطن دشمن حکمران، ملک دشمن حکمران، ناکام حکمران۔ آپ کی حکومت میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے قائدین نے آپ کے سامنے یہ بات کہی۔ کہاں ہے آپ کا لاپتہ افراد کی باتیں جو تم کیا کرتے تھے؟ آج بلوچ رو رہا ہے، آج سندھی رو رہا ہے، آج پشتون رو رہا ہے، اور پنجابی رو رہا ہے، کشمیری رو رہا ہے۔ کشمیر کو تم نے بیچا اور کشمیر کے سوداگر بنے۔ آج تم کشمیر کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو۔ کیا اقتدار میں آنے سے پہلے تم نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا؟ مجھے بتایا جائے کہ سن 1948 اور 49 کی قراردادوں میں کشمیر کو تقسیم کرنے کی کون سی گنجائش تھی؟ ہم نے 70 سال تک کشمیریوں سے ایک ہی بات کہی کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے، آپ کی حق خود ارادیت یہ آپ کا بین الاقوامی مسلمہ حق ہے۔ لیکن آج مودی نے آ کر، اور میں آپ کو بتاؤں، مودی کے آنے کے لیے دعائیں اس نے نہیں کی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ خدا مودی کو کامیاب کرے، جب وہ کامیاب ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
जो यार है, इंडिया का जो यार है, मोदी का जो यार है, यहूदियों का जो यार है। तो मोदी को दुआएं देने वाले तुम, उसको इक़्तिदार में लाने के लिए मसले कश्मीर के हल की उम्मीदें वाबस्ता करने वाले तुम, और आज मगरमच्छ के आंसू रो रहे हो। तुमने कश्मीर को बेचा है, तुमने कश्मीरियों के 70 साल कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है। तुमने आज गिलगित में जाकर लोगों से कहा हम आपको पाकिस्तान का सूबा बनाएंगे, हम खुश होंगे कि, और हम समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान से इल्हाक चाहते हैं, लेकिन उनके बाकायदा हक खुद इरादियत की बुनियाद पर अपना फैसला खुद करने से पहले ये कह देना कि हम आपको पाकिस्तान का सूबा बनाएंगे। आप मुझे बताएं कि आपने मसले कश्मीर को ज़बा नहीं किया। इस तरीके से आप कश्मीर के मसले को हल कर रहे हैं। हमने उनकी लाशों पे सियासत की 70 साल, हमने वहां की माओ और बहनों की इज्जतों और उनके नामूस और इस्मत पे सियासत की। हमने उनके बच्चों के चेहरों से टपकते हुए खून पर सियासत की। वो मजलूम कश्मीरी आज किधर देखे, जिसको पाकिस्तान पर भरोसा था, जिसको पाकिस्तानी पर भरोसा था, तुमने 70 साल उनसे कुर्बानियां ले लेकर आज उसको तन्हा छोड़ दिया है। 85,000 किलोमीटर मुरब्बा किलोमीटर का कश्मीर आज आएगा सिर्फ 5,000 किलोमीटर मुरब्बे के कश्मीर पे। ये तुम्हारी पॉलिसी है, ये हमारे लिए कौमों को जीत रहे हो, ये तुम पाकिस्तान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने फाटा का इंतजाम किया, अब फाटा वाले हक हैरान कि या अल्लाह अब हम पाकिस्तान और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं भी या नहीं है। हमने उस वक्त भी कहा था कि उजलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता है कि किसके दबाव पर ऐसा हो रहा था। मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं खारजा उमूर का चेयरमैन भी रहा हूं, मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूं, अंदर की बहुत बातें जानता हूं। मैं तुम्हारे इरादों को जानता हूं, तुम्हारे अज़ाइम को जानता हूं। मैं पूरी दुनिया का कानून, कोई पूरी दुनिया का कानून बता दे कि किसी हुक्मरान के पास अगर अवाम का मैंडेट हो तो फिर अपने मुल्क की सरहद को तब्दील करने का भी मैंडेट होता है। क्या ये इख्तियार भी होता है कि वो अपनी सरहद को आगे पीछे करे, किसी के लिए मुल्क छोड़ दे, किसी सरहद को तय कर दे? ये किसने हक दिया है? और दुनिया में कोई ताकतवर कौम हो, वहां पर भी वो अपनी सरहदात तब्दील नहीं कर सकता। अमेरिका बड़ा ताकतवर मुल्क है, वो करके दिखाए जरा मेक्सिको के साथ अपनी सरहदात में तब्दीली, वो करके दिखाए कनाडा के साथ अपनी सरहदात में तब्दीली। नहीं कर सकता। हिंदुस्तान भी यही कह रहा है कि हम अपनी मर्जी से आवाम हमें वोट भी दे दे तब भी हम सरहद तब्दील नहीं कर सकते। आप यहाँ पर कश्मीरियों की जुग्राफिया को तब्दील कर रहे हैं, आप यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के जुग्राफिया को तब्दील कर रहे हैं, आप यहाँ पर फाटा की जुग्राफिया को तब्दील कर रहे हैं। इतने बड़े हसास मामलात जब तक अवाम का एतमाद ना हो, जब तक अवाम भरपूर तौर पर इस हवाले से मुतालबा न करें, आज आप कहाँ खड़े, कहाँ हम खड़े? उन्होंने पाकिस्तान को वहां खड़ा कर दिया कि जहां अब पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा हो रहा है। तो आज अगर पीडीएम है तो पीडीएम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की बका है, उसकी बका का तहफ़्फ़ुज़ है। हम इस मुल्क को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस किस्म के नाअहलों से निजात पाएंगे तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज होगा, वरना इन लोगों के हुक्मरानी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल गैर महफूज है।
تو میرے محترم دوستو، یہ حکومت بھی ناجائز، اس کی داخلہ پالیسیاں بھی ناجائز، یہ انسانی حقوق کی بھی قاتل، یہ کشمیر کی بھی قاتل، یہ فاٹا کی بھی قاتل۔ اور آج ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں۔ آپ حضرات نے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ کلک بولاڑے کا نام اور پختون قوم اگر خپل پلار نکپت پیژنی، اگر غیرت پیژنی، خپل پختو پیژنی، اور انشاءاللہ پختانیو کہ خدای کول نعرہ تکبیر! قائدہ اشارہ کوا، قائدہ اشارہ کوا، لبیک 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 لبیک۔ مجمع محترم ورونو، پی ڈی ایم خپل بنیادی مقاصد و اعلان وک جمہوری، سیاسی، انسانی حقوق پہ حوالہ او دا چھے دے آئین پاکستان اسلامی، وفاقی اور جمہوری حیثیت میں محفوظ ہوئی، اور اسلامی دفاع و تحفظ اور پہاگے باندے عمل درآمد با یقینی ہوئی۔ دغ بنیاد باندے زمانگ اتحاد پر فیصلہ ہوگی۔ ماں محترم ورونو، دا ملک زمانگ دا منگ پا دے ملک دا چا غلامان نہیں ہو، منگ دا پرنگی غلامی ندا مانا لے، منگ دا امریکی غلامی ندا مانا لے، منگ دا گوڑا گیانو غلامی ہم قبل اولو دا تیار نہیں ہو۔ ہم نے جس سفر کا آغاز کیا ہے اب وہ کافی طے ہو چکا ہے، تھوڑا فاصلہ باقی ہے۔ استقامت کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے منزل کو پائیں گے، اس ملک کو پاکستان بنائیں گے، حقیقی پاکستان بنائیں گے، اسلامی اور جمہوری پاکستان بنائیں گے، وفاقی پاکستان بنائیں گے، پارلیمانی پاکستان بنائیں گے، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، کوئی مت سوچے کہ ہم صوبوں کو دیے ہوئے حقوق پر کوئی سودا کے لیے تیار ہو سکیں گے۔ ہم NFC ایوارڈ پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم صوبوں کے حقوق پر کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم نے ہمیشہ آپ کی جنگ لڑی ہے، سخت حالات میں لڑی ہے، آج پھر میدان میں ہیں، اور آج اس میدان میں آپ سب ہم ایک صف پہ کھڑے ہیں۔ اس صف کو مضبوط بنانا ہے، اس صف کو آگے لے جانا ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں، سیاسی پارٹیوں کے کارکن، ان کے قائدین ایک صف ہو کر انشاءاللہ اس منزل کو حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ساتھ لا رہا ہے مولانا، آ رہا ہے مولانا، آ رہا ہے۔ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر رہا ہے مولانا، آ رہا ہے مولانا، آ رہا ہے مولانا، آ رہا ہے مولانا، آ رہا ہے۔ قائد کی للکار ہے، ہر کوئی تیار ہے، سارے پاکستان سے عوام کی پکار ہے۔ قائد کی للکار ہے، ہر کوئی تیار ہے، سارے پاکستان سے عوام کی پکار ہے۔ مولانا آ رہا ہے،
जाली है हुकूमत, हर कोई कह रहा है मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। दुनिया से भागो मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। यार आहिस्ता आहिस्ता जाइएगा, कहीं चोट ना लग जाए आपको। भी साथ ला रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। यार ये खंभे में मत चढ़े, खंभों में मत चढ़े, ये खंभे गिर जाएंगे। नीचे उतरे, नीचे नीचे बेटा नीचे। तब्दीली के नाम